السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کر گیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم واقعے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کچھ تنبیہات نازل فرمائی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات راز میں اپنی کسی بیوی سے کہی، ان زوجہ نے وہ بات کسی اور دوسری بیوی سے کہہ دی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو افشا نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس بیوی نے راز کی بات دوسری بیوی کو بتا دی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وحی خفی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ یہ راز کی بات ان خاتون نے اپنے حد تک نہیں رکھی بلکہ دوسرے کو بتا دی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر وہ اس خاتون نے، ان زوجہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ بات میں نے بتا دی ہے دوسروں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اس نے وہ خبر کی ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور خوب باخبر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خفی بھی نازل ہوتی تھی، اس قرآن کے علاوہ کوئی ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا جو ضروری ہوا کرتی تھی وقت کے لحاظ سے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں ازواج کو، تمام ازواج کے لیے تنبیہ تھی کہ اگر تم دونوں، پہلے تو ان دونوں کو کہا گیا جنہوں نے آپس میں یہ راز افشا کیا تھا، کہ اگر اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم لوگ راہ سے ہٹ گئی ہو، یعنی یہ غلطی کی ہے تم نے، اس کی اصلاح کر لو اور توبہ کر لو۔ اور اگر تم نے نبی کے مقابلے میں کوئی جتھا بندی کی، یعنی اگر تم نے اور لوگوں کو تک یہ بات پھیلائی اور ایک طرح سے ایک جتھا بنا لیا نبی کے خلاف، تو جان رکھو کہ اللہ، جبرائیل، فرشتے، تمام اہل ایمان ان کے مددگار ہیں، یعنی تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے، پھر آگے فرمایا گیا کہ ایسی بیویوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں، اور پھر ان کے بارے میں ان کے طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بیویوں سے شادی کرنے کی ہدایت کر دے، اور وہ دوسری بیویوں سے شادی کر لیں جو سچی مسلمان ہوں، با ایمان ہوں، اطاعت گزار ہوں، توبہ گزار ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا باکرہ ہوں یا کنواری ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وارننگ دی،
ان تمام ازواج کو کہ گھر کی جو بات ہے یا کسی سے راز میں کوئی بات کہی گئی ہو تو وہ دوسرے پہ افشا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بارے میں بڑی اچھی تشریح مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ نمبر 6 میں بیان کی ہے، جو بڑی اچھی روشنی ڈالتی ہے اس واقعے کے اوپر، تو میں اس کو اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ مختلف روایت سے مختلف باتوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں بات تھی، یعنی اس بات کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے، یعنی وہ بات کیا تھی، وہ راز کیا تھا، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہی مولانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مختلف روایت میں مختلف باتوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ فلاں بات تھی جو حضور نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اور ان بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس کا کھوج لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ راز کے افشا کرنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ دوسرے، جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ مقصود کلام اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے خود بیان فرما دیتا۔ اصل غرض جس کے لیے یہ معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پر ٹوکنا ہے کہ ان کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو راز میں ان سے فرمائی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا اور اس کو افشا کر دیا۔ یہ محض ایک نجی معاملہ ہوتا جیسے دنیا کے عام میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے حضور کو اس کی خبر کر دیتا، اور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفا نہ کرتا بلکہ اسے اپنی اس کتاب میں بھی درج کر دیتا جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے۔ لیکن اسے یہ اہمیت اس وجہ سے دی گئی، وہ یہ تھی کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہ تھیں بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر معمور فرمایا تھا، جس سے ہر وقت کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا، جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نفاذ برپا کرنے کے لیے ایک زبردست جدوجہد ہو رہی تھی۔ ایسی ہستی کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتیں اور قبل وقت ظاہر ہو جاتیں تو اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔ اس لیے جب اس گھر کی خاتون سے پہلی مرتبہ ایک کمزوری سرزد ہوئی کہ اس نے ایسی بات جو راز میں اس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دیا، اگرچہ وہ کوئی غیر نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا، تو اس پر فوراً ٹوک دیا گیا، اور در پردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا، تاکہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ اس آیت میں اس سوال کو قطعی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ جس راز کی بات کو افشا کیا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، اور اس کے افشا سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں۔ گرفت بجائے خود اس امر پر کی گئی ہے کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری موجود ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل برتیں تو آج ایک غیر اہم راز افشا ہوا ہے، کل کوئی اہم راز بھی افشا ہو سکتا ہے۔ جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے۔ ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں تو کسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کا موجب بن سکتی ہے۔ بڑی بہترین وضاحت فرمائی مولانا نے کہ یہ وجوہات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنی اہمیت دی اور پھر ازواج کو ٹوکا اس بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔